تقویۃ الایمان کے تعلق سے بات ہوئی تھی کل، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر ایک عقیدہ ہے، دیکھیں۔ روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست اور بیمار کر دینا، اقبار و ادبار دینا، حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے۔ بے شک اللہ کی شان ہے، اس میں کسی کو کلام نہیں ہے، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ ہوتا نہیں۔ آگے دیکھیں، اتنی بات تو ہو گئی اللہ کی شان ہے، لیکن آگے دیکھیں کیا کہتا ہے۔ اور کسی انبیاء اولیاء بھوت پری کی یہ شان نہیں۔ بھوت پری کے ساتھ کس کو ملایا؟ انبیاء اور اولیاء کو۔ بھوت اور پری کیا ہوتے؟ شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان کے ساتھ کس کا نام لیا؟ معاذ اللہ نبیوں کا، ولیوں کا۔ اور آگے دیکھیں، جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے، اس سے مرادیں مانگے، مصیبت کے وقت اس کو پکارے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، آپ مشرک ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں یا غوث المدد، آپ مومن نہیں رہے، اب کافر ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں یا خواجہ غریب نواز، اب مومن نہیں رہے، آپ اب کافر ہو گئے۔ اس کا کیا کہنا ہے؟ سب اللہ کی شان ہے تو ہم بھی مانتے ہیں، مگر کیا کہہ رہا ہے آگے؟ کسی نبی ولی سے اگر اس طرح سے پکارتا ہے اور ان سے مددیں مانگتا ہے تو پھر وہ بندہ مومن نہیں رہ جاتا، مشرک ہو جاتا۔ آگے دیکھیں کتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے، ہر طرح سے وہ شرک ہی ہے۔ بتائیے ذرا، آپ اگر یہ سوچیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے طاقت دی ہے اس لیے وہ دیتے ہیں، تو بھی آپ مشرک ہیں، اس کے عقیدے کے حساب سے۔ یا یوں سمجھیں کہ خود بخود نبی اپنے پاس سے دے رہے ہیں، تو بھی آپ مشرک ہیں۔ اللہ دیتا ہے تو دے رہے ہیں، تو بھی آپ مسلمان نہیں رہے، ایسا مانتے ہیں تو، اور خود اپنے پاس سے وہ دے رہے ہیں تو بھی آپ مسلمان نہیں رہے، ایسا مانتے ہیں تو۔ یہ اس کا عقیدہ ہے، تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 10 کا۔ اب یہ تو رہا اس کا عقیدہ، اب آپ دیکھیں قرآن کا عقیدہ کیا ہے، تب تو بات سمجھ میں آئے گی نا۔ یہ تو اس کی کتاب کا، اس کی گڑی ہوئی بات ہے۔ اب قرآن کا دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیے ہیں، مالدار کر دیے ہیں، دولت مند کر دیے ہیں۔ اولیاء کو اللہ نے دولت مند کر دیا ہے، اب ان کے پاس دولتیں ہیں تو ہم مانگنے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں غنی کیا ہوا ہے، ہم نے انہیں مالدار کیا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے تصرف کا حق اگر مان لو گے ان کو تو تم مومن نہیں رہ جاؤ گے۔ تو ہم قرآن کی مانیں گے یا اس کی بات مانیں گے؟ تو ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ آگے دیکھیں اور بڑی بات قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اے عیسیٰ، تو میرے حکم سے مادرزاد اندھوں کو بھی شفا دیتا ہے، کوڑیوں کو بھی شفا دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بولے تو اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے عیسیٰ تو میرے حکم سے، یعنی میں نے تمہیں یہ طاقت دی ہے کہ تو مادرزاد اندھوں کو بھی شفا دیتا ہے، تو کوڑیوں کو بھی شفا دیتا ہے۔ اس وقت طب یونان اتنا مشہور تھا کہ وہ لوگ ہر مرض کا علاج خود لیے تھے، ہر مرض کا علاج۔ صرف وہ لوگ مادرزاد اندھے، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جاتا تھا، اس وقت کے ڈاکٹر ان کا علاج نہیں کر پاتے تھے، جو کوڑی ہو جاتا تھا اس کا علاج نہیں کر پاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بنا کے دے دیا، معجزہ بنا کے کہ اب جو مادرزاد اندھا ہوگا، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوگا، آپ ہاتھ پھیریں گے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، جو کوڑی پیدا ہوگا اس پر آپ ہاتھ پھیر دیں گے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی کا ذکر قرآن میں ہے کہ اے عیسیٰ میں تم کو یہ طاقت دیا ہوں، تم شفا دیتے ہو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ پیغمبر کو طاقت دی گئی ہے، وہابی کہہ رہا ہے نبیوں سے مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اب آپ بتائیں قرآن کا مانیں گے یا وہابی کا مانیں گے؟ پتہ یہ چلا قرآن کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اچھا یہ تو قرآن نے کہا کہ اے عیسیٰ ہم نے دیا ہے تو تم کرتے ہو۔ آگے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ کہہ رہے ہیں میں مادرزاد اندھوں کو بھی شفا دیتا ہوں، کوڑیوں کو بھی شفا دیتا ہوں، اور آگے دیکھیں فرماتے ہیں احیی الموتى، میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو میں ان کو شفا بھی دیتا ہوں، اگر کوئی مر گیا تو اسے زندہ بھی کر دیتا ہوں۔
یہ قرآن کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ الحمدللہ۔ تو وہابی کہے کہ یہاں مانگو مشرک ہو جاؤ گے، تو ہم کہیں گے مشرک ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم قرآن کے عقیدے سے ہم مانگتے ہیں، ہم یوں ہی نہیں مانگتے، قرآن کہتا ہے کہ تم مانگو، ہم نے انہیں دے کے رکھا ہے تب ہم ان سے مانگتے ہیں، لہٰذا ہم مشرک نہیں ہوتے، ہم قرآن کے عقیدے پر ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 10 کی بات کیا میں، صفحہ نمبر 11 کی ایک عقیدہ اور سن لیں، یعنی ان کے سارے صفحے پیج اسی گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، جو کتاب اس نے لکھی دہلوی نے، سارے ان کے گندے عقیدے بھرے ہوئے ہیں سارے صفحات پہ۔ صفحہ نمبر 10 کی بات ہو گئی، صفحہ نمبر 11 پہ دیکھیں کیا لکھتا ہے۔ گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیغمبر یا کسی بھوت کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے، اس پر شرک ثابت ہے، خواہ یوں سمجھے کہ یہی اس کی تعظیم کے لائق ہے، یا یوں کہ ان کی تعظیم سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہر طرح سے یہ شرک ہے۔ یہ صفحہ نمبر 11 پر تقویۃ الایمان کے لکھی ہوئی عبارت موجود ہے، اس کا اسکین بھی ہے یہاں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی جنگل کا ادب کرنا، اس کا پورا پس منظر کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، اور اے میرے صحابہ میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ نبی نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ تو جس طرح مکہ کے حدود حرم کی تعظیم کرنا، اسی طرح مدینہ کے حدود حرم کی تعظیم کرنا۔ تو نبی نے فرمایا یہاں پیڑ نہ کاٹنا، ببول کے پیڑ نہ کاٹنا، حدیث پاک ہے پڑھ دیتا ہوں۔ نبی نے فرمایا ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، میں نے مدینے کو حرم بنایا، تو مدینے کے ببول کے درخت کو نہ کاٹنا اور یہاں شکار نہ کرنا، یہ نبی نے مدینہ کے لیے کہا، ٹھیک ہے؟ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا بتائیں آپ؟ نبی نے کہا، ہمارے اور آپ کے آقا نے کہا ہے، یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک سے جو انکار کرے وہ مومن نہیں ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا پیڑ مت کاٹنا، ادب کرنا، یہاں شکار نہ کرنا، ادب کرنا۔ وہابی کہہ رہا ہے کسی پیڑ کو کاٹنے کا عقیدہ رکھنا، نہ کاٹنے کا عقیدہ رکھنا، وہاں شکار نہ کرنے کا عقیدہ رکھنا، یہ کفر ہے، شرک ہے۔ یہ حملہ ہم پر نہیں کر رہا، یہ حملہ نبی پر کر رہا ہے، یہ حملہ نبی پہ کر رہا ہے۔ نبی نے جب کہا مت کاٹنا، تو یہ کہہ رہا ہے ایسا عقیدہ رکھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ میرے نبی عقیدہ دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں عقیدہ رکھیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن جو عقیدہ دے رہا ہے وہ عقیدہ ہم رکھیں گے، اور نبی جو عقیدہ دے رہے ہیں وہ عقیدہ ہم رکھیں گے۔ تو یہ عقیدہ رہا اپنا قرآن اور حدیث کا، اور وہ عقیدہ رہا اس بدتمیز کا جو اس نے ہمارے اوپر اور تمام مومنوں پر حملہ کیا ہے ان عقیدوں کے ذریعہ۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ ان سے دور رہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گندے عقیدے کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں دور رہو۔ ہمارے نبی پر بھی یہ حملہ کرتے ہیں، قرآن پر بھی حملہ کرتے ہیں، اور ان کے عقیدے اتنے گندے ہیں کہ اس عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔